باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو علم صرف کے بارے میں ہوگی۔ علم صرف بھی اسے کہتے ہیں اور علم تصریف بھی اسے کہتے ہیں۔ کسی بھی علم میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے لیے چند امور پر مطلع ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس علم کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، اس علم کا موضوع کیا ہے، وہ کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ نمبر 3، اس علم کا ہدف کیا ہے۔ نمبر 4، اس علم کو وضع کرنے والا، اس علم کو مدون کرنے والا کون ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز اور پہلا نقطہ علم صرف کی تعریف۔ تو اس کی تعریف ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک لفظ کو مختلف کلمات میں، مختلف الفاظ میں تبدیل کر سکیں تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل کیے جا سکیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے نصرن، جس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ ابھی اگر ہم مختلف معانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے مختلف کلمات میں تبدیل کرنا پڑے گا، اور ہم نے کیسے مختلف کلمات میں تبدیل کرنا ہے یہ ہمیں علم صرف سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس کو چند کلمات میں تبدیل کر کے دکھاتے ہیں۔ نصرن مدد کرنا، اسے ناصرہ میں تبدیل کریں گے تو اس کا معنی بن جائے گا اس ایک مرد نے مدد کی۔ ہم اگر کہیں گے ناصرہ تو اس کا مطلب بن جائے گا ان دو مردوں نے مدد کی۔ اگر ہم کہیں گے ناصارو تو اس کا مطلب بنے گا ان سب مردوں نے مدد کی۔ اور اگر ہم اس کو اور کلمات میں تبدیل کرنا چاہیں تو ہم اور کلمات میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ناصر، جیسے کہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، وہ میرا ناصر و مددگار ہے۔ ناصر تو اس کا مطلب ہوگا مدد کرنے والا۔ اس کو اگر ہم ایک اور کلمے میں تبدیل کرنا چاہیں منصور، اس کا مطلب بنے گا جس کی مدد کی جائے۔ تو ایک لفظ کو کیسے ہم نے مختلف الفاظ میں، مختلف کلمات میں تبدیل کرنا ہے تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل کیے جا سکیں، یہ چیز ہمیں علم صرف سکھاتا ہے۔ تو یہ علم صرف کی تعریف، ایسا علم کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے ایک کلمہ کو مختلف کلمات میں تبدیل کر سکیں تاکہ مختلف معانی حاصل کیے جا سکیں، یہ علم صرف اور علم تصریف کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، یہ علم کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ تو اس علم کا موضوع بناء کلمہ ہے، یعنی ہم نے ایک کلمہ کو کیسے بنانا ہے، یہ اس علم کا موضوع ہے۔ تیسری بات، اس علم کا ہدف کیا ہے، تو ہم اس کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ علم صرف عربی سیکھنے کے لیے معاون ہے۔ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو علوم ہیں ان میں سے ایک ہے علم نحو، ایک ہے علم صرف۔ علم نحو ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے زبر کہاں دینی ہے، پیش کہاں دینی ہے اور زیر کہاں دینی ہے۔ مثلا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں الحمد للہ، یہ آپ نے پیش کیوں دیا الحمد پہ، للہ ہاں پہ زیر کیوں دی، یہ چیز جو ہمیں جو علم سکھاتا ہے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا علم جو عربی سیکھنے میں معاون ہے وہ ہے علم صرف۔ علم صرف ہمیں سکھاتا ہے
کہ ہم نے کیسے ایک کلمہ کو مختلف کلمات میں تبدیل کر کے معانی حاصل کرنے ہیں تاکہ ہم عربی زبان سے آشنا ہو سکیں۔ تو جب ہم اس بات پہ قادر آ جائیں گے، اس بات کی قدرت ہمارے پاس آ جائے گی کہ ہم ایک کلمے کو مختلف کلمات میں تبدیل کر کے مختلف معانی حاصل کر سکیں، تو ہمارے پاس قرآن و حدیث کو سمجھنے کی قدرت آ جائے گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم صرف پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھ سکیں تاکہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں، چونکہ قرآن اور حدیث عربی زبان میں ہے۔ تو یہ ہے علم صرف کا ہدف۔ علم صرف کو وضع کرنے والا کون ہے؟ چوتھا نقطہ جو ہمارا اس بحث میں ہے، علم صرف کو وضع کرنے والا کون ہے، علم صرف کو مدون کرنے والا کون ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے علم صرف کے موضوع پہ کام کیا اور علم صرف کو مدون کیا، اس کا نام ہے ابو مسلم معاذ الحراء، اور یہ بندہ شیعہ تھا۔ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ سب سے پہلے جس نے علم صرف کو وضع کیا اور اس کو مدون کیا وہ ابو مسلم معاذ الحراء تھا، اور وہ شیعہ تھا۔ اس نے یہ واضح صراحتاً کہا کہ وہ شیعہ تھا۔ یہ ہمارے 4 نقطے مکمل ہو گئے۔ یہ نقطے بہت ہی اہم ہوتے ہیں کسی بھی علم میں داخل ہونے سے پہلے۔ جب ہم ان 4 چیزوں سے واقف ہو گئے تو ابھی ہم آتے ہیں اس کتاب کی طرف کہ جو ہم پڑھیں گے۔ جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے صرف میر۔ یہ کتاب حوزے کی مقدماتی کتابوں میں سے ہے۔ علم صرف میں سب سے پہلے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ امثلہ ہے، اور اس کے بعد یہ صرف میر پڑھائی جاتی ہے۔ صرف میر کے مصنف کا نام ہے سید میر شریف جرجانی۔ میر سید شریف جرجانی علم صرف کے، یہ جو صرف میر کتاب ہے اس کے مصنف کا نام ہے۔ یہاں انہوں نے کتاب میں مختلف فصلیں بنائی ہیں، مختلف ابواب بنائے ہیں۔ آج ہماری گفتگو پہلی فصل اور پہلے باب میں ہوگی۔ اس میں مصنف صاحب کلام عربی میں، عربی زبان میں جو کلمہ کی اقسام ہیں ان کو بیان کریں گے، اس کے بعد تصریف کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد بیان کریں گے کہ جو کلمہ کی اقسام ہیں ان میں تصریف کیسے ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات کلمہ کی تقسیم، اسے ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں، ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں صوت، اور وہ آواز کہ جو بعض حروف پہ مشتمل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لفظ۔ جو آواز حروف پہ مشتمل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لفظ، اور جو لفظ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ یا تو اس لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے یا تو اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اگر لفظ کا کوئی معنی ہو تو عربی زبان میں اسے کلمہ کہتے ہیں، اگر لفظ کا کوئی معنی نہ ہو تو عربی زبان میں اسے محمل کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ لفظ زید، یہ ایک بندے کا نام ہے، اس کا معنی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ لیکن اگر لفظ زید کو بگاڑ کے پڑھا جائے دیز، تو اس کا کوئی معنی نہیں، اسے ہم محمل کہیں گے۔ اور یہ اردو زبان میں بھی موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں روٹی، روٹی کا ایک معنی ہے تو اسے کلمہ کہہ سکتے ہیں، اسے مستعمل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں روٹی ووٹی، ابھی ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ محمل ہوگا۔ تو لہٰذا عربی زبان میں جو لفظ ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ان کا معنی ہوتا ہے یا ان کا معنی نہیں ہوتا۔ اگر معنی ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں، اگر معنی نہ ہو تو اسے محمل کہتے ہیں۔
اور ہم نے محمل کے بارے میں بحث نہیں کرنی، ہم نے بحث کرنی ہے کلمہ کے بارے میں جس کا معنی ہو۔ تو جو کلمہ وہ لفظ کے جس کا معنی ہوتا ہے، اس کی عربی زبان میں 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں اس طرح سے بنے گی: جو لفظ کہ جس کا معنی ہو وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ مستقل معنی پہ دلالت کرتا ہے یا مستقل معنی پہ دلالت نہیں کرتا۔ اگر مستقل معنی پہ دلالت نہ کرے تو اسے حرف کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ہے لفظ من۔ لفظ من کا مطلب ہے اردو زبان میں ہم اسے من کا ترجمہ کر سکتے ہیں سے۔ ابھی سے کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، سے کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا مستقل معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی دینے کے لیے کسی اور کا محتاج ہے۔ ہم کہتے ہیں اردو میں نجف سے چلا، ابھی سے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، نجف لگانے سے، چلا لگانے سے، لیکن خود سے کا اپنا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا اکیلے جب اس کو یوز کیا جائے، اکیلے جب اس کو استعمال کیا جائے تو۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں عربی میں سرت من النجف، میں نجف سے چلا، تو یہاں پہ من کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، اپنا معنی فی نفس ہی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ یہ 2 چیزوں کے ساتھ مل کے اپنا معنی دیتا ہے۔ تو جو کلمہ اپنا معنی خود نہ دے سکے بلکہ معنی دینے میں کسی اور کا محتاج ہو، اسے حرف کہتے ہیں۔ اس کی مثال عربی زبان میں من، الا، اور یہ انشاءاللہ ہم ساری تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ اور جو کلمہ اپنا مستقل معنی رکھتا ہو، کسی دوسرے کے محتاج ہوئے بغیر معنی پہ دلالت کرتا ہو، اس کی پھر 2 حالتیں ہیں: یا تو اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوگا یا کسی زمانے کے ساتھ نہیں ملا ہوگا۔ اگر کسی زمانے کے ساتھ ملا ہو تو اس کو عربی زبان میں فعل کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ایک کلمہ ہے ضربا، اس کا مطلب کیا کریں گے؟ اس ایک مرد نے مارا، یہاں پہ اس کا ایک مستقل معنی ہے مارنا، اور دوسرا اس کا معنی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس ایک مرد نے مارا، گزرے ہوئے زمانے میں مارا، تو یہ زمانے کے ساتھ چونکہ اس کا معنی ملا ہوا ہے تو اسے کہتے ہیں فعل عربی زبان میں۔ اور کبھی ہمارے پاس کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے مستقل معنی پہ دلالت کرتا ہے، معنی دینے کے مستقل سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنا معنی دینے کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں، اپنی ذات میں وہ معنی پہ دلالت کرتا ہے اور اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ نہیں ملا ہوا، تو ایسے کلمے کو ہم اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے نام ہیں زید، یہ مستقل معنی پہ دلالت کرتا ہے، اپنا معنی دینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ بھی نہیں ملا ہوا۔ لفظ محمد، لفظ علی، یہ سارے کے سارے جو ہمارے نام ہیں یہ اسم ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس عربی زبان میں کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات میں معنی پہ دلالت کرے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ نہ ملا ہو۔ فعل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات میں معنی پہ دلالت کرے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہو، جیسے کہ لفظ ضربا۔ اور حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات میں خود معنی پہ دلالت ہی نہ کرے بلکہ اپنا معنی دینے کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، جیسے کہ اس کی مثال عربی زبان میں من ہے، الہ ہے، اور بہت سارے حروف ہیں۔ تو یہ ہو گئی عربی زبان میں کلمہ کی اقسام۔ تو آپ کوئی بھی کلام عرب اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کو دیکھ لیں، حدیث کو دیکھ لیں، یا کوئی بھی کلام آپ دیکھ لیں، آپ کو اس کلام میں 3 میں سے ایک چیز ملے گی: یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، کوئی چوتھی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔
یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو مصنف صاحب نے ذکر کی اپنی کتاب میں وہ ہے تصریف۔ تصریف سے کیا مراد ہے؟ تصریف کا ایک معنی ہے لغت میں کہ جو عربی زبان والوں نے اس کا معنی لکھا ہے، ایک معنی ہے علم صرف، صرفیوں کی اصطلاح میں اس کا معنی۔ تو تصریف کا لغت میں معنی ہے ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنا، یا ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرنا یا پھیرنا، اس کو لغت میں تصریف کہتے ہیں۔ لیکن صرفیوں کی اصطلاح میں، جو ہم علم صرف پڑھ رہے ہیں، ان کی اصطلاح میں تصریف کا معنی کچھ اس طرح ہے۔ تصریف ایک لفظ کو مختلف الفاظ کی طرف پھیرنے کو کہتے ہیں تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل کیے جا سکیں۔ تو لغت میں کیا معنی ہوا؟ ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف تبدیل کرنا یا پھیرنا۔ اور اصطلاح میں جو ہم علم پڑھ رہے ہیں، علم صرف، اس میں کیا معنی ہوگا تصریف کا؟ اس میں معنی ہوگا کہ ایک لفظ کو، ایک کلمے کو ایک حالت سے دوسری حالات میں تبدیل کرنا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل کیے جا سکیں۔ ابھی ہمارے پاس ٹوٹل کلمات کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ ابھی حرف میں آیا تصریف اور تبدیلی ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ تو اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ حرف میں تبدیلی ممکن ہی نہیں، حرف میں تصریف ممکن ہی نہیں۔ تو لہٰذا حرف ایک حالت میں باقی رہتا ہے، اس کے کئی حالات نہیں ہوتے۔ اسم ہم نے بتایا، اسم وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات میں معنی پہ دلالت کرے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ نہ ملا ہو۔ آیا اسم میں تبدیلی اور تصریف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے بارے میں مصنف صاحب کہتے ہیں کہ اسم میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اسم میں تصریف ہو سکتی ہے، لیکن یہ تبدیلی اور تصریف کم ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک کلمہ ہے رجلن، رجلن کہتے ہیں عربی میں مرد کو۔ اس کو اگر ہم کئی دوسرے کلمات میں تبدیل کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ محدود اور تھوڑے کلمات ہیں جن کی طرف ہم اس لفظ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم تبدیل کریں گے رجلن، رجلان، 2 مرد، اور تبدیل کریں گے، اس کی جمع لائیں گے رجالن، بہت سارے مرد۔ تو ایک محدود حد تک ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک اور تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں رجیلن، چھوٹا مرد۔ تو اسم میں ایک محدود حد تک تبدیلی ہوتی ہے، لیکن فعل جو ہے، آیا اس میں تبدیلی ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ تصریف ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ مصنف صاحب کہتے ہیں کہ فعل میں تصریف ممکن ہے، اور سب سے زیادہ تصریف اور تبدیلی فعل میں ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے پاس فعل ہے ایک ضربا، اس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا۔ ابھی اس میں بہت زیادہ ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، مثلا ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ پھر اور بھی تبدیلی اس میں کر سکتے ہیں، یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو۔ اتنی زیادہ ہم تبدیلی کر سکتے ہیں فقط ایک کلمے ضربا میں، اور یہ فقط میں نے مثال کے طور پہ آپ کو چند تبدیلیاں ذکر کی ہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ تبدیلیاں ہم کر سکتے ہیں، اور ہر تبدیلی سے ایک خاص معنی حاصل ہوتا ہے۔ ضربا، اس ایک مرد نے مارا، ضربا، ان 2 مردوں نے مارا، ضربو، ان سب مردوں نے مارا، ضربت، اس ایک عورت نے مارا، ضربتا، ان 2 عورتوں نے مارا، ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا۔ تو دیکھیں ہر کلمے پہ ایک خاص معنی حاصل ہو رہا ہے، ہر تبدیلی پہ ایک خاص معنی حاصل ہو رہا ہے،
اسی کو تصریف کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ تصریف فعل میں ہوتی ہے۔ تو ہمارا خلاصہ کلام یہ ہوا آج کے درس کا کہ علم صرف اس علم کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک کلمے کو مختلف کلمات میں تبدیل کر سکیں تاکہ مختلف معانی حاصل کر سکیں۔ اور اس علم کا موضوع بنائے کلمہ ہے کہ ہم نے کلمے کو کیسے بنانا ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اس علم کا ہدف قرآن و حدیث اور عربی زبان کو سمجھنا ہے، اور یہ بھی جانا کہ اس علم کو وضع کرنے والا، اس علم کو بنانے والا، اس کا نام ہے ابو مسلم معاذ الحراء، جو کہ ایک شیعہ تھا، محب اہل بیت اور شیعہ تھا۔ اور یہ بھی جانا کہ عربی زبان میں کلمہ کی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور سب سے زیادہ تبدیلی فعل میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ تصریف فعل میں ہوتی ہے، اور اسم میں تصریف کم ہوتی ہے، اور حرف میں تبدیلی اور تصریف بالکل ہی نہیں ہوتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہ